امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو۔ اگر جاہل خاموش رہیں تو لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کرو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے کے دیکھ لو۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو دوسروں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اعتبار صرف ان لوگوں پر کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکیں: تمہاری ہنسی میں چھپا درد، تمہاری خاموشی میں چھپی وجہ، اور تمہارے غصے میں چھپا پیار۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے لکھ دی گئی ہے تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پہ ہی ملے گا۔ سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں نہ برے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں رزق عطا کرنے والے کو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور خدمت کرنے سے اللہ۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان تکلیف میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کا منتظر رہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے خود کو پریشان مت کرو۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔